آیت 111 سے آیت 120 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگ جاتے اور ان کے سامنے دنیا جہاں کی ساری چیزیں جمع کر دیتے تو وہ تب بھی نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم نہ کرتے، سوائے اس کے کہ اللہ جو مناسب سمجھتا وہ اسے اختیار کرتے، اور اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ اور جب کوئی ٹیڑھا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ ان کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ سورہ 61 آیت 5۔ اور ان میں سے اکثر کا یہ عالم ہے کہ وہ عقل و بصیرت کے پاس تک نہیں جاتے۔ اور اے رسول، یہ کوئی نئی بات نہیں جو تمہارے ساتھ پیش آ رہی ہے، ہر زمانہ میں ایسا ہوتا آیا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے تھے۔ اور اگر تمہارا نشو و نما دینے والا مناسب سمجھتا تو وہ ایسا نہ کرتے، اور نازل کردہ ہدایت کو ان سے زبردستی منوا لیتا، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں، کیونکہ اس نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، اس لیے انسان کو اختیار دے دیا کہ جس کا جی چاہے ایمان کی راہ اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ لہٰذا تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر جو کچھ وہ اللہ سے منسوب کرتے رہتے ہیں تو اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ملمہ سازیاں اور فریب کاریاں کرنے والے لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان کی طرف جھکے رہیں اور وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، اور جو کچھ وہ خود غلط اعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی انہی کی طرح برے اعمال کرتے رہیں۔ اور اے رسول، ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلے کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم پر واضح اور نکھرا ہوا ضابطۂ احکام و قوانین نازل کیا ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حقیقتاً تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے، لہٰذا تم ان میں سے نہ ہو جانا جو یہ شک کرتے ہیں کہ کیا یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یا نہیں۔ اور تمہارے نشو و نما دینے والے کا یہ کلام یعنی قرآن مکمل سچائی اور عدل کے پیمانوں پر مبنی ہے، اور اب کوئی اس کلام میں رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مکمل ایسا ہے کہ اس میں اضافے کی گنجائش نہیں، اور اٹل ایسا ہے کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سب کچھ سنتا اور ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ اور اس اصول کو یاد رکھو کہ اگر ساری نوع انسان غلط راستے پر چلے تو وہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اے رسول، اگر تم زمین میں لوگوں کی اکثریت کا کہا یہ سمجھ کر مانو گے کہ اکثریت لازمی طور پر صحیح راستے پر ہوتی ہے تو یہ چیز تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر گمراہ کر دے گی، کیونکہ اکثریت تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ صرف گمانوں کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے اور قیاس آرائیوں سے کام چلاتی ہے، جبکہ اللہ کا ضابطۂ ہدایت سراسر علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ غلط راہ اور صحیح راہ کا معیار صرف اللہ کی وحی ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا تمہارا نشو و نما دینے والا جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہیں وہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی لیے حرام اور حلال کا معیار بھی اللہ کی وحی کی روشنی سے ہے، کسی کا اپنا مسلک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر تم اس کی سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرتے ہو
لہٰذا اگر تم اس کی سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرتے ہو تو جن حلال جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے تو انہیں کھایا کرو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس سے نہیں کھاتے جس حلال جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کر رکھی ہے، سوائے اس کے کہ تمہیں ان کی طرف انتہائی مجبوری کی حالت میں جانا پڑے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے ہی اپنی خواہشات اور مفادات کی خاطر بھٹکاتے رہتے ہیں، اور ناسمجھ لوگ ان کی باتوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ مگر یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تمہارا نشو و نما دینے والا ان کو جانتا ہے جو اس کی طے شدہ حدوں کو توڑتے ہیں۔ اور تم ظاہری اور باطنی گناہ ترک کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کما رہے ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ انہیں جو صلہ دیا جائے گا وہ انہی کے مطابق ہوگا جن کا وہ ارتکاب کرتے رہے ہوں گے۔ آیت 121 سے آیت 30 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا تم اس سے نہ کھایا کرو جس حلال جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور اس کا کھانا یقیناً نشو و نما دینے والی حفاظت سے نکل کر خرابی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ حلال و حرام کے معیار پر تم سے جھگڑا کرتے رہیں، لیکن اگر تم ان کے پیچھے چل پڑے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جو زندگی کے لیے حلال کو ترجیح دیتے ہیں اور جو زندگی کے لیے حرام کو ترجیح دیتے ہیں ان کا موازنہ یوں کرو کہ ایک وہ شخص ہے جو مردہ ہو اور پھر ہم اسے اثر نو زندگی عطا کر دیں اور ہم اس کے لیے ایک ایسی نورانی قندیل بنا دیں جسے وہ انسانوں کے درمیان لیے چلتا ہے، یعنی وہ خود بھی روشن راہ پر ہے اور جو انسان اس روشنی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیں چل سکتے ہیں۔ اس کے برعکس کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو اور وہ ان سے نہ نکل پا رہا ہو؟ ذرا غور کرو کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً کبھی نہیں۔ یہی حالت ان کی ہے جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہو، لہٰذا ان کے لیے ان کے وہ اعمال دلکش بنا دیے جاتے ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر بستی میں ہم نے بڑے بڑے مجرم بنا دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے جرم کا راستہ اختیار کیا، اور برائی اختیار کرنے والوں کو ہم اسی طرف پھیرے رکھتے ہیں جدھر کو وہ پھر گئے ہوں۔ سورہ 4 آیت 115۔ اس مقصد کے لیے فریب کاریوں کی منصوبہ بندی کرنے کی بجائے اگر وہ شعور سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ وہ جو فریب کاریوں کے منصوبے باندھتے ہیں تو وہ سوائے ان کے اپنے ہی نفسوں کے کسی کے خلاف نہیں ہوتے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی حکم و قانون آتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہرگز اسے تسلیم نہیں کرتے جب تک یہ براہ راست وحی کی صورت میں ہمیں بھی ویسا ہی حکم و قانون نہ دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ مگر ان سے کہہ دو کہ یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ وحی سے نازل کردہ احکام و قوانین کا بوجھ اٹھانے کے لیے اسے اپنی رسالت کے لیے کسے منتخب کرنا ہے، کیونکہ سارے جہان علمی میں سے سب سے زیادہ جواب دہی بھی رسول کی ہی ہوتی ہے اگر اللہ کے احکام میں اس سے کوئی ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے۔ بہرحال وہ وقت دور نہیں جب مجرموں کو اللہ کے حضور ذلت کی سزا مل کر رہے گی اور انہیں سخت عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ فریب کاریوں کے منصوبے باندھ کر انسانوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔
سچائیوں کو تسلیم کرنے والے اور ان سے انکار کرنے والے دو گروہ شروع ہی سے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے فکر و احساسات میں وسعتیں پیدا کر دیتا ہے تاکہ مسلمان ہو کر اللہ کے احکام و قوانین کی صداقتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے امن و سلامتی کی حالت میں داخل ہو جائے۔ اور جس کسی کو گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ اور بند کر دیتا ہے، یعنی اس سے فکر و احساسات کی وسعتوں کی بجائے تنگ نظری عطا کر دیتا ہے، اور سچائیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اتنی مشکل پیش آتی ہے کہ جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ مگر یاد رکھو کہ اللہ سلامتی کی راہوں کی ہدایت دینے کا ارادہ اس کے لیے کرتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ اس کے برعکس جو ٹیڑھا چلتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ سورہ 61 آیت 5۔ اور یوں اللہ ان کی تنگ نظری کے غلیظ اثرات کی بنا پر ان کی آخرت کی زندگی کے لیے ہوتی ہوئی نشو و نما میں رکاوٹ ڈالنے والے عوامل پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ ہے تمہارے نشو و نما دینے والے کا صحیح راستہ جو بتلا دیا گیا ہے۔ اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے اس قوم کے لیے جو آگاہی حاصل کرنا چاہتی ہے اپنی سچائیوں، احکام و قوانین کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے نشو و نما دینے والے کے پاس دارالسلام ہے، یعنی انہیں ایسا مقام میسر آئے گا جو ہر آفت سے محفوظ اور ہر خرابی سے پاک امن میں ہوگا، اور وہی اللہ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں ان کا دوست و مددگار ہوگا۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو پوچھے گا کہ اے جنوں کے گروہ، یہ حقیقت ہے کہ تم نے اکثر انسانوں کو صحیح راستے سے ہٹا لیا تھا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم نے ایک دوسرے سے فائدے حاصل کیے اور سرکشیوں میں مبتلا رہے، اور اب حالت یہ ہے کہ ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ تب ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے کہ اللہ جو مناسب سمجھے کہ کسی کی سزا ختم کرنی ہے یا نہیں۔ بے شک تمہارا رب لا محدود علم والا اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم زیادتی و بے انصافی کرنے والے مجرموں کو ان کاموں کے باعث جو وہ کماتے ہیں انہی کی طرح کہ لوگوں میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار بنا دیتے ہیں۔ اس وقت ہم جنوں اور انسانوں کے دونوں گروہوں سے پوچھیں گے کہ اے گروہ جن و انسا، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری سچائیاں اور احکام و قوانین پیش کرتے تھے اور تمہیں غلط کاموں کے تباہ کن نتائج کی آگاہی دیتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ تمہاری ایک دن اللہ سے ملاقات ہو کر رہے گی؟ وہ جواب دیں گے کہ اب ہمارے برے اعمال کے لیے کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف اس کی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، یعنی وہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی کرتے رہنے والے تھے۔ آیت 131 سے آیت 140 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے بتا دیا گیا ہے کیونکہ تمہارا نشو و نما دینے والا کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے احکام و قوانین اور اس کی خلاف ورزیوں کے تباہ کن نتائج کی آگاہی دیے بغیر زیادتی و بے انصافی کر کے بستیوں کو تباہ کر دے اور وہاں کے رہنے والے اس سے بے خبر ہوں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں۔ یاد رکھو کہ ہر شخص کے درجات کا تعین
اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، اور تمہارا نشو نما دینے والا ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ تمہارا نشو نما دینے والا کسی چیز کا محتاج نہیں، بلکہ احتیاجات پوری کرنے والا ہے۔ وہ رحمتوں کا مالک ہے۔ اپنے اعمال پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خلاف ورزیاں کرتے جاؤ، اور تب اگر وہ مناسب سمجھے گا تو تمہیں نابود کر دے گا، اور تمہارے بعد جسے مناسب سمجھے گا تمہاری جگہ لے آئے گا، جیسا کہ وہ دوسری قوموں کی اولاد سے تمہیں نشو نما دیتے ہوئے بتدریج بڑھاتا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہمیں ایسا کرنے سے باز نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی ہمیں بے بس کر سکتے ہو۔ اے محمد، تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم اپنی راہ پر اپنے طریقوں کے مطابق عمل کرتے جاؤ، اور یقیناً میں وحی کے مطابق عمل کیے جا رہا ہوں، مگر تم بہت جلد جان جاؤ گے کہ کون آخری مقام تک کامیاب و بامراد ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ جو ظالم ہیں وہ یقینی کامیابی سے محروم رہ جائیں گے، اور یہ بھی کہ جو توہم پرستی کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کیسے توحید پرستوں کے مقابلے میں بے خوف نتائج کی آرزو کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کھیتوں کی فصل میں سے اور اپنے مویشیوں میں سے اپنے ان شریکوں کے لیے جو خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں ایک حصہ الگ کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم نے 2 حصے کر دیے ہیں۔ یہ ایک حصہ اللہ کے لیے ہے اور دوسرا حصہ ان کے لیے ہے جنہیں ہم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، مگر جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے تو وہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے تو وہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے تو ان کے نمائندے یہ کہہ کر اللہ کے لیے مخصوص کیا گیا حصہ لے جاتے ہیں کہ وہ اسے اللہ تک پہنچا دیں گے، اور اس طرح اللہ کے مستحق بندوں تک کوئی حصہ نہیں پہنچتا۔ لہٰذا ان کی جہالت پر غور کرو کہ ان کے یہ کس قدر برے فیصلے ہیں جن پر انہوں نے اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں، اور ان کی توہم پرستی کا یہ عالم ہے کہ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے اللہ کے ساتھ ٹھہرائے گئے شریکوں نے ان مشرکوں کی اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو بربادی و تباہی میں مبتلا رکھیں، اور اس طرح جس دین کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ شرک کی ملاوٹ کر دیں۔ لیکن اگر اللہ مناسب سمجھتا تو وہ ایسا نہ کرتے اور انہیں زبردستی توحید پرست بنا دیتا، مگر انسان کو پسند کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو وہ ایمان کی راہ اختیار کر لے اور چاہے تو کفر کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ لہٰذا تم انہیں اور جنہوں نے اپنی طرف سے جھوٹے عقیدے بنا کر اللہ سے منسوب کر رکھے ہیں ان سب کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور ان کی جاہلانہ رسمیں اس طرح کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے اپنے گمان کے مطابق ہے۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پشت پر سواری اور بار برداری انہوں نے حرام کر دی ہوئی ہے، اور بعض جانور ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، مگر یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ سے منسوب کر رکھی ہیں۔ بہرحال وہ وقت دور نہیں جب وہ انہیں اس کی سزا دے گا جو وہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کیا کرتے تھے۔ اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جس کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فلاں جانوروں کے باطنوں میں بچے ہیں وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں، صرف وہی کھا سکیں گے، اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیے گئے ہیں،
اور اگر وہ بچے مرے ہوئے ہوں تو اس میں مرد اور عورتیں سب شریک ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ وقت دور نہیں جب وہ انہیں ان کی ایسی جھوٹی من گھڑت باتوں کی سزا دے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ حقائق کی باریکیوں کے مطابق اٹل فیصلے کرنے والا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ایسے لوگ ہلاکت میں چلے گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے یعنی اپنی جہالت کی بنا پر قتل کر ڈالا۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ نے انہیں زندگی کی نشو و نما کا جو سامان فراہم کیا تھا اسے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور اس کے لیے جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ سے منسوب کرتی کہ یہ اللہ کے احکام ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور وہ اس روشن راہ کو نہیں پا سکتے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ آیت 141 سے آیت 150 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا، اور یہ ہیں ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک اور شریکوں کے نمائندے جو توہم پرست اور خوف زدہ مشرک انسانوں کے مال اور اولاد تک کو لے جاتے ہیں۔ ان کے برعکس اللہ وہ ہے جو تمام انسانوں کی نشو و نما کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ وہی ہے جس نے باغات کو بتدریج نشو و نما دیتے ہوئے بلند کیا۔ ان میں بعض بڑے بڑے درخت ہیں جو بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہیں، اور بعض نرم و نازک بیلیں جنہیں بلند کرتی چیزوں کے سہارے نشو و نما پانے کے لیے چڑھا دیا جاتا ہے، اور کھجور کے پیڑ اور مختلف پیداوار والی کھیتیاں جن سے کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ذائقے میں مختلف ہیں۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو تم ان کے پھل بھی کھایا کرو، اور اس کھیتی اور پھل کے کٹنے کے دن اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا حق بھی ادا کر دیا کرو، اور بیجا خرچ نہ کیا کرو، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ بیجا خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور دیکھو کہ اسی اللہ نے تمہارے لیے بار برداری کرنے والے اور زمین پر بچھنے والے جانور یعنی وہ جانور جنہیں ذبح کیا جاتا ہے پیدا کر دیے، اور اللہ نے جو تمہیں زندگی کو نشو و نما دینے والا سامان عطا کیا ہے تو تم اس میں سے کھایا پیا کرو، مگر شیطان کے نقش قدم پر مت چل کر اس کی پیروی کرو، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ صاف صاف تمہارا دشمن ہے۔ اور ان توہم پرستی کرنے والے خوف زدہ مشرک انسانوں نے جانوروں تک کو اپنے وہموں سے منسلک کر رکھا ہے، اور اپنی طرف سے نر اور مادہ کے 8 جوڑے گن رکھے ہیں، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے۔ اے رسول ان سے ذرا پوچھو، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں ہیں؟ اور اگر تم سچے ہو تو اپنے علم سے مجھے ٹھیک ٹھیک خبر کر دو۔ اور نر اور مادہ کے حساب سے انہوں نے 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے بنا رکھے ہیں، مگر تم ان سے ذرا پوچھو کہ کیا اس نے دونوں حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں ہیں؟ اور کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ چنانچہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ سے منسوب کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اور اس مقصد کے لیے بغیر علم کے انسانوں کو گمراہ کرتا پھرے۔ یاد رکھو اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ ایسی قوم کو اطمینان بھری منزل کو جانے والی روشن راہ نہیں دکھاتا جو زیادتی و بے انصافی کرنے کی مجرم ہو۔ اس لیے اے رسول ان کو بتاؤ کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور ان سے کہو کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کہ کھانے والے پر اس کا کھانا حرام ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو،
اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ غلیظ اثرات کی بنا پر انسانی نشو و نما میں رکاوٹ بننے والے عوامل پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، یا وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یہ اس لیے کہ یہ تو اللہ کی نشو و نما دینے والی حفاظت سے نکل کر خرابی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں حرام ٹھہرا دیا گیا ہے۔ البتہ جو شخص سخت لاچار ہو جائے مگر نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو اس مجبوری کی حالت میں وہ انہیں بقدر ضرورت استعمال میں لا سکتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب حفاظت میں لے لینے والا اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور ہم نے یہودیوں پر تمام ناخندار جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو دونوں کی پیٹھ میں ہو یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو یا جو ہڈیوں کے اندر ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی تھی، اور یقیناً یہ ہے ہماری طرف سے سچ کی آگاہی۔ لہٰذا ان کا یہ اعتراض کہ جن چیزوں کو اللہ نے پہلے حرام قرار دے دیا تھا اب انہیں کیسے حلال قرار دیا جا رہا ہے، بے بنیاد ہے۔ لیکن اگر اس واضح آگاہی کے بعد بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو پھر ان سے کہہ دو کہ رب وسیع رحمت والا ہے، مگر نہ سنورنے والے مجرموں کی قوم پر اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ جب یہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں تو دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے بڑی جلد مشرک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی کسی ایسی چیز کو حرام قرار دیتے جس کو حلال کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ بات بھی کوئی نئی نہیں، کیونکہ حقیقت کو اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلاتے رہے تاکہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار نہیں اور مکمل طور پر مجبور ہو؟ اگر ہے تو تم اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اٹل سچائیوں کی پیروی کرنے کی بجائے تم محض اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہو، اور بجائے سیدھی اور شفاف دلیل تسلیم کرنے کے تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان کی راہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ اے رسول، ان سے کہو کہ اللہ نے ناقابل تردید دلیل یعنی وحی تمہیں پہنچا دی ہے، اور اس کے ذریعے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرتے جاؤ۔ رہی بات یہ کہ پھر اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، تو اس کا ہدایت کے سلسلے میں قانون یہ ہے کہ اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ اے رسول، ان مشرکوں سے کہو کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ جو یہ گواہی دے کہ ان چیزوں کو اللہ نے واقعی حرام قرار دیا تھا جنہیں یہ اپنے شرک کی وجہ سے حرام قرار دے رہے ہیں۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ہرگز ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت کی زندگی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور وہ خود ساختہ خداؤں کو اپنے نشوونما دینے والے کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ آیت 151 سے آیت 165 کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ یہ تو رہی کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق آگہی۔ اس کے بعد ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے نشوونما دینے والے نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ تم اللہ کی پرستش کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہ کرو، اور نہ ہی اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کرو۔
والدین کے ساتھ ایسا حسین سلوک کرو جو ان کی زندگی کے حسن میں اضافہ کرتا رہے، یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی زندگی کی نشو و نما کا سامان دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ طے شدہ جنسی قدروں کو توڑنے کے لیے ظاہر یا پوشیدہ طور پر ہرگز مائل نہ ہونا، اور کسی نفس کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ناحق مت قتل کرنا، کیونکہ اللہ نے ساری نسل آدم کو ہی واجب تکریم قرار دے رکھا ہے۔ سورہ 17 آیت 70۔ یہ ہیں وہ امور جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لے کر ان پر عمل کرتے رہو اور اطمینان بخش معاشرے کی تشکیل کر سکو۔ اور اس سلسلے میں مزید احکام یہ ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب ہرگز نہ جانا سوائے اس بات کے کہ جس کا مقصد اس کی زندگی کے حسن و توازن میں اضافہ کرنا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور پیمانے اور ترازو کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ یاد رکھو، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، لہٰذا تم جب بھی کوئی بات کہو عدل کو سامنے رکھو، خواہ اس کی زد تمہارے قریبی رشتہ دار پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، اور اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد وفا کیا کرو، یعنی اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو اللہ کے احکام و قوانین کی مت خلاف ورزی کیا کرو۔ یہ ہیں وہ احکام جو اس نے تمہیں دے دیے ہیں تاکہ تم انہیں یاد رکھو اور ان پر عمل کرتے رہو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جسے میں نے اختیار کر رکھا ہے، لہٰذا تم بھی اسی کی پیروی کرتے جاؤ اور ان کے خلاف دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے الگ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ حکم جو اے نوع انسان اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو۔ پھر ان سے یہ بھی کہہ دو جو کہ اس سے پیشتر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب یعنی ضابطۂ ہدایت دیا تھا، تاکہ وہ ایسے شخص کو جو زندگی کے حسن و توازن میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے اسے مکمل اطمینان و خوشگواری عطا کرنے کا سبب بنے۔ اور اس میں ہر بات کو نکھار کر بیان کر دیا گیا تھا، اور اس میں صحیح رہنمائی تھی، اور وہ سنورنے والوں کے لیے کمال حاصل کرنے کے لیے قدم با قدم مدد و رہنمائی فراہم کرنے والا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے نشو و نما دینے والے سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اب یہ کتاب یعنی قرآن برکت والی کتاب ہے، یعنی یہ ثبات و استحکام و سرفرازی عطا کرنے والی کتاب ہے، اور اسے ہم نے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کیا کرو اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہو، تاکہ قدم با قدم تمہاری مدد و رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں تمہارے کمال تک لے جایا جائے۔ اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر کتاب نازل کی گئی، اور یہ کہ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، اس لیے نازل کردہ احکام و قوانین کو نہ جان سکے۔ یا تم یہ کہتے کہ اگر ہماری جانب بھی کتاب نازل کی جاتی تو یقیناً ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، لہٰذا اب اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ اب تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل اور ہدایت اور تمہیں تمہارے کمال تک لے جانے کے لیے قدم با قدم مدد و رہنمائی فراہم کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر زیادتی و بے انصافی کرنے کا مجرم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلائے اور ان سے کترائے؟ مگر ہم بہت جلد ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے گریز کرتے ہیں انہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین سے منہ موڑ لیا کرتے تھے۔
اس قدر آگاہی دیے جانے کے بعد بھی یہ لوگ سچائیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب کیا انہیں صرف اس کا انتظار ہے کہ ان پر فرشتے آ جائیں، یا تمہارا پروردگار خود ان کے پاس آ جائے، یا تمہارے پروردگار کی طرف سے ان کے سامنے محسوس کی جانے والی کچھ نشانیاں آ پہنچیں؟ اے رسول، انہیں آگاہ کر دو کہ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ گئیں تو پھر اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جو ایمان تو لایا تھا مگر اس نے اپنے ایمان کی حالت میں دوسروں کے لیے آسانی و خوشگواری پیدا کرنے کی کوئی تگ و دو نہ کی۔ ان سے کہو کہ تم بھی منتظر رہو اور یقیناً ہم بھی منتظر ہیں، اور نتائج ثابت کر دیں گے کہ کون صحیح راستے پر تھا۔ مگر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں آگاہ اور محتاط رہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے ہیں اور گروہوں میں بٹ گئے، تو اے رسول تمہارا ان سے کسی چیز میں بھی کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کی طرف ہے، چنانچہ وہ انہیں خبر کر دے گا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھو کہ جو شخص زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کی کوئی نیکی لائے تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی برائی لائے تو اس کے لیے اسی کے برابر سزا ہے، لہٰذا ان پر قطعی طور پر زیادتی و بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بہرحال انہیں بتلا دو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ میرے نشو و نما دینے والے نے مجھے ایسے صحیح راستے کی رہنمائی کر دی ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتا ہے، اور یہ دین یعنی یہ نظام زندگی جو اپنی اٹل سچائیوں کی بنا پر قائم ہے، وہی مسلک ہے جسے ابراہیم نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اختیار کیا تھا، کیونکہ وہ ان میں سے نہیں تھا جو اللہ پر بھروسہ کم کر کے کسی اور کو اس جیسا مان کر اس کے اختیارات میں شریک کر لیتے ہیں۔ اور انہیں یہ بھی بتلا دو کہ اس میں بھی کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ میری صلاۃ اور اس کے مطابق نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ نے واجب کر رکھا ہے اس کے لیے میری جد و جہد اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو تمام عالمین کی نشو و نما کرنے والا ہے، یعنی اس کے سارے جہان علم دینے والے ہیں جن کی وہ پرورش کر رہا ہے۔ اور اعلان کر دو کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ نوع انسان کو آگاہ کر دوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی سب سے پہلے میں نے خود اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اب ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور نشو و نما دینے والے کو تلاش کروں؟ یہ میرے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ اللہ تو ہر شے کو نشو و نما دینے والا ہے، اور نشو و نما دینے کے لیے اس کا قانون یہ ہے کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اسی لیے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی خود ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ایک کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پھر تم سب اپنے نشو و نما دینے والے کی طرف ہی لوٹ کر واپس چلے جا رہے ہو، تب وہ تمہیں ان حقیقتوں کی خبر کر دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی وہ تمہیں غلط گمانوں پر چلنے کی سزا دے گا۔ چنانچہ غور کرو اور سمجھو کہ یہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، یعنی اللہ نے انسان کو اپنا جانشین نہیں بنایا بلکہ انسان سے قبل کی مخلوقات کی جگہ انسان کو اختیار و اقتدار عطا کیا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ بلند درجے عطا کیے، تاکہ جو کچھ تم کو عطا کر رکھا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، یعنی
جن وجوہات کی بنا پر وہ درجات مختلف ہیں، تم انہیں کس طرح اور کہاں تک استعمال کرتے ہو، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تمہارا رب سخت سزا دینے میں تاخیر نہیں کرتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کی خطاؤں اور گناہوں کے برے اثرات دور کر کے حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ قرآن بالتحقیق سے سورہ 6 چیپٹر 6 سورہ الانعام کی تمام آیات، آیت 1 سے لے کر آیات 165 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کر دیا گیا ہے۔ قرآن بالتحقیق ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن، اس میں سے سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف چیپٹر 7 دا فیکلٹی آف ڈائسرنمنٹ، اس کی مکمل آیات 206 ہیں، 206، ان کا تسلسل سے ترجمہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ الف میم صاد، الف یعنی اللہ، لام یعنی علیم، میم یعنی حکیم، صاد یعنی بصیر۔ الف لام میم صاد یعنی اللہ جو لام محدود علوم، حکمتوں اور بصیرتوں کا مالک ہے، یہ اس کا ارشاد ہے کہ اے رسول، ہم نے یہ ضابطۂ حیات تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم غلط راستہ اختیار کرنے والوں کو اس کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دو۔ یہ ایک مشکل ذمہ داری ہے، اس لیے تمہارے سینے میں یعنی تمہارے احساسات و جذبات میں کوئی گھبراہٹ اور تنگی محسوس نہیں کی جانی چاہیے، اور وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر چکے ہیں، تو تم انہیں یاد دلاتے رہو کہ اس ضابطۂ حیات کے مطابق ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جنہیں مکمل کرنے کے عوض وہ ابدی مسرتوں سے نوازے جائیں گے۔ چنانچہ اعلان کر دو کہ اے نوع انسان، اطاعت کے لیے اس ضابطۂ حیات کو اپنا لو جسے تمہارے نشو و نما دینے والے نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، لہٰذا سوائے اس کے ایسے سرپرستوں یا دوستوں کی پیروی اختیار نہ کرو جو شیطان کے دوست ہوں یا شرک کا باعث بنتے ہوں۔ لیکن اے انسان، تم بہت ہی کم سبق آموز آگاہی قبول کرتے ہو، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے تو گزرے ہوئے حالات و واقعات پر غور کر کے دیکھ لیا کرو، اور پھر تم جان جاؤ گے کہ نازل کردہ سچائیاں اور قوانین طاری ہو کر رہتے ہیں۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کے لوگوں کو ان کی سرکشیوں اور نازل کردہ احکام و قوانین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ ان پر ہماری طرف سے تباہی رات کے وقت آئی جب وہ اطمینان سے سو رہے ہوتے تھے، یا بعض اوقات یہ تباہی اس وقت آئی جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے ہوتے تھے۔ اس سے پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم کون سے ایسے برے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پر تباہی آئے گی، لیکن جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبانوں پر سوائے اس کے کوئی آواز نہ تھی کہ ہم لوگ واقعی ظالم تھے۔ لہٰذا جن لوگوں کی جانب رسول بھیجے گئے تھے، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے
کہ تم کیوں نازل کردہ احکام و قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، اور ہم رسولوں سے بھی دریافت کریں گے کہ کیا ان تک وہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا جس کے لیے تم بھیجے گئے تھے، تاکہ گواہی مکمل ہو جائے۔ پھر ہم ان کے روبرو وہ سب کچھ بیان کر دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، کیونکہ کوئی چیز باہر نہ تھی ہمارے علم سے، اس لیے کہ ہم کسی وقت بھی غیر حاضر نہ تھے۔ اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جب جواب دہی ہوگی تو اس دن وزن کر دیا جائے گا، یعنی یہ کہ برے اعمال کتنے تھے اور نیک اعمال کتنے تھے۔ چنانچہ جن کا وزن بھاری ہوگا، یعنی نیکی کا وزن بھاری ہوتا ہے، یعنی نیکی بلندیوں اور سرفرازیوں کی جانب لیے جاتی ہے، یعنی نیکی کے درجات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ یقینی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ اور جن کا وزن ہلکا ہوگا، یعنی جن کے نیک اعمال کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی برائی کے درجات نہیں ہوتے بلکہ درکات ہوتے ہیں، یعنی برائی پستیوں کی جانب اتارتی چلی جاتی ہے۔ سورہ 4 آیت 145۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال لیا، کیونکہ وہ ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کے ساتھ زیادتی و بے انصافی کرنے کے مجرم تھے۔ اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا اور اس میں تمہارے لیے معیشت کے اسباب پیدا کر دیے جو بلا معاوضہ عطا کیے گئے، لیکن اے نوع انسان، تم ان کی قدر کرنے کی بجائے خود غرضی سے اپنے اپنے طور پر انہیں سمیٹنے لگ گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی احسان مندی کے اظہار کی خاطر تم اپنی کوششوں کے بھرپور نتائج حاصل کرنے کے لیے بہت ہی کم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہو۔ آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ حالانکہ اگر تم تحقیق کرتے اور اے نوع انسان اپنی تخلیق کو سرگزشت پر غور کرتے جس کی آگاہی پہلے دی جا چکی ہے، سورہ 2 آیات 30 سے 38 تک، تو تم خساروں اور بے اطمینانی سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ بہرحال ان حقائق پر ایک بار پھر غور کرو کہ ہم نے تمہیں توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا، پھر تمہیں صورتیں عطا کیں، یعنی تمہیں ظاہر اور باطن رکھنے والا انسان بنایا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا مکمل طور پر تابع فرمان ہو کر رہنا، مگر سوائے ابلیس کے انہوں نے مکمل طور پر آدم کا تابع فرمان ہو کر رہنا قبول کر لیا۔ بہرحال وہ ان میں شامل نہ ہوا جنہوں نے آدم کا مکمل طور پر تابع فرمان ہو کر رہنا قبول کر لیا تھا۔ ابلیس سے پوچھا گیا کہ جب ہم نے تجھے آدم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ کون سی بات تھی جس نے تمہیں اس حکم کی تعمیل سے باز رکھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا ہے اور اس سے تو نے پانی ملے مٹی کے مادے سے تخلیق کیا ہے۔ ہم نے کہا تمہاری بڑائی کی یہ دلیل نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے حکم سے گریز کی دلیل ہے، اس وجہ سے تم اپنے مقام سے گر گئے ہو، کیونکہ تکبر کرنے کا تجھے حق ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تم ان میں شامل ہو گئے ہو جو تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ذلت اٹھاتے رہتے ہیں، لہٰذا نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا اب اگر میری اور آدم کی جنگ ہے تو مجھے اس وقت تک مہلت عطا کر دے جس دن یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جواب ملا یقیناً تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے میرے عمل کے نتیجے میں تباہ و برباد کیا ہے، یعنی تو نے آدم کی صورت میں ایسی تخلیق میرے سامنے رکھ دی جس سے میں اسے کمتر سمجھ کر نافرمانی اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تو نے میرے لیے ہمیشہ کے طور پر عزت و سعادت کی راہ بند کر دی، لہٰذا اب میں بھی تیری اس تخلیق آدم یعنی نسل آدم کی گھات پر بیٹھوں گا اور انہیں صراط مستقیم
یعنی درست و متوازن راہ پر چلنے نہیں دوں گا۔ پھر میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور انہیں اس مقام تک لے آؤں گا جہاں اکثر لوگ تیرا شکر ادا نہیں کیا کریں گے، یعنی جو کچھ تو نے انہیں عطا کیا ہوگا وہ اس کی قدر نہیں کریں گے، اور انہیں تخریبی و بے اطمینانی پیدا کرنے والے راستوں کے لیے کام میں لانے کی تگ و دو کیا کریں گے، یعنی وہ اللہ کی احسان مندی کا اظہار نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا، اے ابلیس، یہ وہ مقام ہے جہاں صرف عاجزی اور فرما پذیری سے بلند مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ نافرمانی اور تکبر اس مقام سے باہر نکال دیتے ہیں، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تجھے میں نے اپنی محبت سے محروم کر کے حالت ذلت میں داخل کر کے رد کر دیا ہے۔ چنانچہ جو کوئی وہی طریقہ اختیار کرے گا جو تو نے کیا ہے، تو نہ صرف وہ بھی اس حالت میں داخل کر دیا جائے گا جس میں تو گزر رہا ہے، بلکہ پھر میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر اللہ نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ سکونت اختیار کرو اور جہاں سے تم چاہو کھایا پیا کرو، اور اس شجر کے قریب مت جانا، ورنہ تم ان میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی و بے انصافی کے مجرم ہوتے ہیں۔ آدم اور اس کی زوجہ کی یہ زندگی بڑی فراوانیوں اور مسرتوں میں گزر رہی تھی، مگر پھر شیطان نے ان میں وسوسہ پیدا کر دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے نشو و نما دینے والے نے تمہیں اس شجر سے صرف اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، بلکہ تم کہیں ان میں سے نہ ہو جاؤ جو زمانہ دراز تک رہنے والے ہیں۔ آیت 21 سے آیت 30 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور شیطان نے ان سے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، اور میں یہ سب کچھ تمہاری خیر خواہی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ان کو دھوکے سے مائل کر لیا، لہٰذا جب انہوں نے شجر چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے نشو و نما دینے والے نے انہیں ندا دی کہ کیا میں نے تمہیں اس شجر سے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان دونوں نے التجا کی کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں اپنی حفاظت میں نہ لیا اور کمال تک جانے کے لیے قدم بقدم ہماری مدد اور رہنمائی نہ کی تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا، تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ تم اس میں زندگی گزارو گے اور اس میں تمہیں موت آئے گی اور اس سے تم نکالے جاؤ گے۔ اے نوع انسان، یہ ہے تمہاری سرگزشت جس میں تمہارے اور شیطان کے درمیان جنگ جاری ہے۔ چنانچہ اے نسل آدم، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا تاکہ یہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، یعنی برہنگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی وہ برائیاں جن سے تم شرمندہ ہو سکتے تھے، یہ تمہیں ان سے محفوظ کر لے، اور یہ باعث زیبائش و خوشنمائی ہو۔ مگر تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے، یعنی ظاہری لباس اسی وقت ہی خوشنما لگتا ہے اور جسم کی حفاظت کرتا ہے جب باطنی طور پر انسان نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا تہیہ کر رکھا ہو۔ یاد رکھو، یہ اللہ کے احکام و قوانین ہیں تاکہ وہ یعنی انسان اس سے سبق آموز آگاہی حاصل کرے۔
اور اے نسل آدم، آگاہ رہو، کہیں شیطان تمہیں تباہ کن آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان سے ان کا لباس ستروا دیا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اور اسی کی طرح کے اس کے ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ایک نسل برہنگی شروع کر دے اور دوسری اقدار توڑتی رہے تو اگلی نسل انہی طریقوں کو پیمانے بنا لیتی ہے۔ پھر جب وہ کوئی جنسی اقدار توڑنے والے کام کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دے رکھا ہے۔ لیکن اے رسول، ان سے کہہ دو کہ اللہ طے شدہ جنسی اقدار کو توڑنے کا حکم نہیں دیا کرتا، اور ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کرتے ہو جن کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ لہٰذا اے رسول، کہہ دو کہ میرا نشو و نما دینے والا انصاف کا حکم دیتا ہے، اور تم اپنا رخ یعنی اپنی توجہ اللہ کے تمام احکام و قوانین کی مکمل اطاعت کی جانب قائم رکھو اور دعائیں مانگتے رہو کہ اسی کی خاطر یعنی صرف اللہ کی خاطر دین خالص میسر آئے۔ یعنی یہ دعائیں مانگو کہ جو نازل کردہ نظام زندگی ہم نے اپنایا ہے اس میں ہماری طرف سے کسی قسم کا شرک یا ایسی بات نہ شامل ہونے پائے جس سے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جیسے وہ تمہیں پہل نہ ہونے سے ہونے میں لے کر آیا، اسی طرح تم لوٹ کر واپس اسی کی طرف چلے جا رہے ہو۔ بہرحال اے نسل آدم، یاد رکھو تم میں دو ہی گروہ ہیں۔ ایک گروہ کو اطمینان بھری منزل کو جانے والی روشن راہ دکھا دی گئی اور ایک گروہ پر گمراہی حقیقت بن گئی، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا رکھا تھا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت 31 سے آیت 40 تک کا ترجمہ اب پیش کیا جائے گا۔ اے نسل آدم، اللہ کے تمام احکام و قوانین پر مکمل عمل کرتے ہوئے حسین و جمیل بن کر رہو، اور کھاؤ اور پیو مگر بیجا خرچ نہ کرو، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ بیجا خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، لیکن جو اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق زیبائش و آرائش ترک کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو اے رسول ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے ان زیب و زینت کی چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر کی ہوئی ہیں، اور زندگی کی نشو و نما کے سامان سے طیبات یعنی وہ چیزیں جو شخصیت کی نشو و نما میں خرابیاں پیدا کرنے والی نہیں ہیں بلکہ نشو و نما کرنے والی ہیں، انہیں کس نے حرام کیا ہے؟ کیونکہ حلال چیزوں کو حرام قرار دینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اے رسول، کہہ دو کہ یہ زینت و آرائش کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خوشنما چیزیں خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ چنانچہ وہ قوم جو علم سے کام لیتی ہے، ہم ان کے لیے اپنے احکام و قوانین اسی طرح تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے نشو و نما دینے والے نے فحش کو یعنی جنسی قدریں توڑنے کو، چاہے وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ طور پر ہوں، انہیں حرام قرار دیا ہے، اور گناہ کو اور بلا جواز سرکشی کو حرام قرار دیا ہے، اور اس بات کو کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی کو بھی حرام قرار دیا ہے،
اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں خود علم نہیں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بہرحال ہر امت کے لوگوں کے سنورنے کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اے نسل آدم، ہم نے یہ آگاہی آدم کے ساتھ ہی نازل کر دی تھی کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میرے احکام و قوانین و سچائیاں بیان کریں تو جو کوئی تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے انہیں اختیار کر لے اور وہ سنورنے کی راہ پر چل پڑے تو پھر ان پر نہ مستقبل کے خوف و اندیشے طاری ہوں گے اور نہ وہ گزری ہوئی زندگی کے غم اور پچھتاووں میں مبتلا ہوں گے۔ اور ان کے برعکس جن لوگوں نے ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلا دیا اور ان سے تکبر سے پیش آتے رہے تو یہ وہی ہیں جو دوزخ کی آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ یہ تو ہیں ایسے اصول جن کو اپنانے سے نہ مستقبل کے خوف ہوں گے اور نہ ماضی کے غم، لیکن ذرا سوچو کہ ایسے شخص سے بڑھ کر زیادتی و بے انصافی کرنے کا مجرم اور کون ہوگا جو اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ سے منسوب کر دے یا اللہ کی سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلائے، تو پھر ایسے گناہوں کے لیے جو کتاب یعنی جو ضابطے مقرر کر دیے گئے ہیں تو ان کے مطابق اسے اپنا حصہ مل کر رہے گا، یہاں تک کہ ان کی زندگی کے دن پورے ہونے پر جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے آئیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ اب وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ تو گم ہو گئے۔ یوں وہ خود اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے واقعی نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ تم بھی اسی جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے گزری ہوئی جنوں اور انسانوں کی امتیں جا چکی ہیں۔ جس وقت بھی کوئی امت دوزخ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی ساتھی پہلی امت پر لعنت کرتے ہوئی داخل ہوگی، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گی تو ہر بعد والی امت پہلی امت کے بارے میں کہے گی کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب آئے گا کہ ہر ایک کے لیے جو اس طرح کا گناہ گار ہے دوہرا عذاب ہے، مگر تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اور ان کا پہلا گروہ اپنے دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم گناہ گار تھے اور دوہرے عذاب کے مستحق ٹھہرائے گئے ہیں تو تمہیں ہم پر کون سی فضیلت میسر آئی ہے کہ تمہارا عذاب کم کیا گیا ہو؟ تم بھی تو دوہرے عذاب میں ہی مبتلا ہو، لہٰذا جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کے لیے چکھو عذاب کا مزہ۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جن لوگوں نے ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آتے رہے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، کیونکہ ان کے اس رویہ کی بنا پر ان کا آسمانوں میں اور جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اور مجرموں کو ہم ان کے جرائم کی اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ آیت 41 سے آیت 50 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سارے ترجمے میں جتنے بھی بریکٹ ہیں ان کو بھی پڑھا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی بریکٹ اس لیے ہیں تاکہ ترجمہ مزید آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اور ان کے لیے یعنی کافروں اور ظالموں کے لیے اوڑھنا بچھونا جہنم کا عذاب ہوگا، اور ظالموں کو یعنی جو دوسروں کے حقوق میں کمی کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کے مجرم ہوتے ہیں تو ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور ان کے برعکس
جو لوگ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں اور سنورنے سنوارنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں، اور اس راہ میں جو مصیبتیں اور مشکلات آئیں تو وہ ان کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ ہم کسی نفس کو اس کی ہمت و طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے سینوں میں رنج و ناخوشی ہوگی وہ ہم کھینچ لیں گے، اور وہ ایسی جنتوں میں رہیں گے جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی، اور تب وہ پکار اٹھیں گے کہ ساری کی ساری تحسین و آفرین صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں اطمینان بھری منزل کو جانے والی روشن راہ دکھائی تھی، ورنہ ہم یہ ہدایت نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ہمارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے جو رسول آئے وہ سچائیاں ہی لے کر آئے تھے، اور تب انہیں آواز دی جائے گی کہ تم لوگ ان اعمال کے باعث جو تم کرتے رہے ہو اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو جس کی آرزو اہل ایمان کو ہوتی ہے۔ اور جنت میں رہنے والے دوزخ میں رہنے والوں کو آوازیں دیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے واقعی انہیں سچا پایا ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے رب نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ بھی سچا پایا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، اللہ کا وعدہ بالکل سچ ثابت ہوا اور ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر جو ظلم کیا کرتے تھے، یعنی اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنی محبت سے دور کر دیا جو دوسروں کے حقوق سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کیا کرتے تھے یا ان پر ناحق جبر و تشدد کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہی ہیں جو لوگوں کو اللہ کا راستہ اختیار کرنے سے روکتے تھے اور اپنی دلیلوں سے اللہ کے احکام و قوانین میں ٹیڑھ تلاش کیا کرتے تھے تاکہ لوگ ان پر عمل نہ کر سکیں، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، اس لیے وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور دونوں گروہوں یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور بلند مقامات پر ایسے لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، کیونکہ کفر اور ایمان واضح طور پر علیحدہ علیحدہ ہیں، اس لیے وہ پہچان جائیں گے کہ کون جنتی ہیں اور کون دوزخی ہیں۔ چنانچہ وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یعنی تم ایسی حالت میں داخل ہو گئے ہو جہاں بے خوف مسرتیں ہیں اور اطمینان ہے۔ ان کی یہ آواز ان لوگوں کے لیے بڑی خوشگوار اور چونکا دینے والی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں یعنی ان لوگوں کی نگاہیں جنہیں اہل اعراف نے جنتی ہونے کا اشارہ دیا ہوگا دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہمیں ایسی قوم کے لوگوں میں شامل نہ کرنا جو دوسروں کے حقوق کو کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کے مجرم بنتے رہے یا بے گناہ انسانوں پر ناحق جبر و تشدد کرتے رہے۔ اور اعراف پر رہنے والے جن لوگوں کو ان کی نشانیوں سے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ دوزخی ہیں، تو انہیں آواز دے کر کہیں گے کہ دیکھ لیا تم نے کہ نہ تمہاری جماعتیں کسی کام آ سکیں اور نہ ہی تمہارا تکبر جو تم کیا کرتے تھے کسی کام آ سکا۔ اور وہ جنت میں جانے والوں کی طرف اشارہ کر کے ان جہنم والوں سے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ انہیں کبھی اللہ کی رحمت میسر نہیں آئے گی؟ دیکھو، آج انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں
جہاں نہ تم پر مستقبل کے خوف و اندیشے اور نہ ماضی کے غم و پچھتاوے ہوں گے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ یا تو اس زندگی بخش پانی میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو جو تمہیں میسر آیا ہے، یا جو رزق تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں عطا کر دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ نے یہ دونوں ایسے لوگوں پر حرام کر دیے ہیں جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کیے رکھتے تھے۔ آیت 51 سے آیت 60 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ لوگ اس لیے ان نعمتوں سے محروم کر دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا، اور انہیں دنیا کی زندگی کی جاذبیتوں نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ لہٰذا آج ہم انہیں اسی طرح فراموش کر دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے، اور جیسے وہ ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کا انکار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ہم ان کے پاس ایسی کتاب یعنی قرآن کا ضابطۂ حیات لائے جسے ہم نے اس علم سے تفصیلاً بیان کر دیا تھا جو اطمینان بھری منزل کے لیے رہنمائی فراہم کرنے والا تھا، اور وہ اس قوم کے لیے جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان اور بے خوفی کی راہ اختیار کر چکی ہو کو قدم بقدم مدد و رہنمائی دیتے ہوئے اسے اس کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اس قدر واضح حقائق کو تسلیم نہ کرنے والے کیا اس کے سوا کسی اور دلیل کے منتظر ہیں؟ بہرحال وہ دن جب دلیل بن کر سامنے آ جائے گا تو وہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے فراموش کر رکھا ہوگا وہ کہہ اٹھیں گے کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ہمارے نشو و نما دینے والے کے رسول سچائیاں ہی لے کر آئے تھے، لیکن کیا ہمارے حق میں بات کرنے والوں میں کوئی ایسے ہیں جو ہماری تقویت کے لیے ہمارے ساتھ آ کھڑے ہوں، یا ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم ان کے برعکس کام کریں جو ہم پہلے کرتے رہے؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے غلط راہ پر چل کر اپنے نفسوں کو خسارے میں مبتلا کیے رکھا، اور وہ جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ سے منسوب کیا کرتے تھے۔ وہ سب کچھ ان سے گم ہو گیا اور یوں وہ دوزخ والے بن کر رہ گئے۔ حالانکہ اے نوع انسان، تم جس اللہ کے احکام و قوانین کو تسلیم نہ کر کے ان کی خلاف ورزی کرتے ہو، تو اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ وہ ہے جو تمہاری نشو و نما کرنے والا ہے، اور جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل میں توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کرنے کے بعد اسے ضابطے رکھنے والی قوت پر اٹل قائم کر دیا۔ وہی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے لگا رہتا ہے، اور سورج اور چاند بلکہ سارے کے سارے اجرام فلکی اسی کے قوانین میں جکڑے جا چکے ہیں، اور وہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ پوری آگاہی حاصل کر لو کہ صرف اللہ ہی تناسب و توازن کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کرنے والا ہے اور اپنے قوانین کا پابند کرنے والا ہے، اور یہ وہی اللہ ہے جو ثبات و استحکام اور نشو و نما عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے یہ وہی ہے جو سارے کے سارے علم دینے والے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ ہے وہ اللہ جس کی تم تخلیق ہو، اس لیے تم اپنے نشو و نما دینے والے سے گڑ گڑا کر اور خاموشی سے دعائیں مانگا کرو، مگر اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ طے شدہ حدوں کو توڑنے والوں سے
محبت نہیں کرتا۔ اور اب جبکہ زمین میں سنورنے سنوارنے کے متعلق مکمل آگاہی عطا کی جا چکی ہے، تو اس کے بعد حسن و توازن مت بگاڑو، بلکہ خوف اور لالچ سے اس سے دعا مانگا کرو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ کمال تک لے جانے والی اللہ کی مدد اور رہنمائی ان کے قریب ہوتی ہے جو اللہ کی نازل کردہ مستقل اقدار کے مطابق زندگی کا حسن و توازن بڑھانے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک بار پھر تم ذرا اسی قوت کے ضابطوں اور قوانین پر غور کرو اور دیکھو کہ اس میں اللہ نے کس طرح نشو و نما کا کیا انتظام بھر رکھا ہے۔ لہٰذا یہ وہی ہے جو اپنی رحمت، یعنی جب وہ مرحلہ وار بارش کی صورت میں اپنی مدد و رہنمائی فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان کو کسی مردہ علاقے، یعنی وہ علاقہ جہاں پانی کی کمی کی وجہ سے نباتات مرجھا چکی ہوں یا مرجھا رہی ہوں، کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے پھل پھول نکالتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو جہاں جہاں اور جیسے جیسے بھی وہ ہوں گے ہم نکال لائیں گے۔ بہرحال جو کچھ واضح کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سبق آموز آگاہی حاصل کرو اور اس مثال پر مزید غور کرو اور دیکھو کہ جس علاقے کی زمین خرابیوں سے پاک نشو و نما دینے والی ہوتی ہے، وہاں اللہ کے قانون کے مطابق نباتات نکلتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے برعکس وہ زمین جو خرابیوں سے بھری ہوئی نشو و نما نہ کرنے والی ہوتی ہے، تو اس سے تھوڑی سی بے فائدہ چیز کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ لہٰذا اسی طرح ہم اپنی سچائیاں اور احکام و قوانین کو اس قوم کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں جو ان کی قدر کرنے والی ہوتی ہے۔ کائنات کے حقائق پر غور کرنے کے بعد اب اے نوع انسان ذرا اپنی سرگزشت پر غور کرو، جسے تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ لہٰذا اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی مکمل اطاعت کرو، یعنی اللہ کے احکام اور قوانین کی مکمل اطاعت کرو، اس کے سوا کسی کی پرستش مت کرو۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ خداؤں کی پرستش و اطاعت کرتے رہے تو پھر اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب سے خوف آتا ہے جو تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ لیکن جب اس کی قوم کے الملا نے، یعنی ان بڑے لوگوں نے جو اپنے مال و دولت اور اختیارات کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ طاقتور تھے، یہ بات سنی تو کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم یقیناً غلط راستے پر چل رہے ہو، حالانکہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس پر چلنے سے ہمیں بہت زیادہ مال و دولت اور قوت حاصل ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس سے ہم پر تباہی آئے گی۔ آیت 61 سے آیت 70 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، تم غور کیوں نہیں کرتے کہ نہ میں خود غلط راستے پر ہوں اور نہ ہی تمہیں غلط راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں اس اللہ کی طرف سے رسول ہوں جو سارے عالمین کی نشو و نما کرنے والا ہے، اور تمہیں یہ پیغام اس لیے غلط نظر آتا ہے کہ تم صرف اپنی نشو و نما کی فکر کرتے ہو، اور اللہ سارے عالمین کی نشو و نما کا ذمہ دار ہے۔ لہٰذا یہ وہ پیغامات ہیں جو میں اپنے نشو و نما دینے والے کی جانب سے تم تک پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہیں سبق آموز آگاہی دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم حاصل ہے جو علم تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارا نشو و نما دینے والا اپنی تعلیم و آگاہی کو تم تک
ایک ایسے آدمی کے ذریعے پہنچا رہا ہے جو تم میں سے ہے اور تم جیسا ہے اور انسانوں سے مختلف کیوں نہیں؟ حالانکہ تمہیں غور تو اس بات پر کرنا چاہیے کہ وہ پیغام کیا ہے جس کے لیے یہ رسول بھیجا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ اس لیے آیا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے اور تم ان سے بچنے کے لیے ان احکام و قوانین کو اختیار کر لو۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قدم بقدم تمہاری مدد و رہنمائی کی جاتی رہے اور تم اپنے کمال تک پہنچ جاؤ۔ نوح رسول کی حیثیت سے انہیں براہ راست تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار انہیں ایک خوفناک سیلاب کی صورت میں پانی کے عذاب نے آ لیا۔ مگر ایسے میں ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا اور ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا جو ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ قوم عقل و شعور سے کام نہ لینے کی وجہ سے اندھی ہو کر رہ گئی تھی، ورنہ نوح ان کے سامنے کشتی بنا رہا تھا اور آنے والے سیلاب سے انہیں آگاہ کر رہا تھا۔ وہ ذرا بھی عقل و فکر سے کام لیتے تو اس کی بات ان کی سمجھ میں آ جاتی۔ اور قوم نوح کی طرح اب ایک اور قوم کے حال پر غور کرو کہ کس طرح اللہ کے اٹل ضابطے اور قوانین اللہ کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہرحال قوم عاد کا قصہ یوں ہے کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ اس نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ تم صرف اللہ کی غلامی اختیار کرو، یعنی صرف اللہ کی مکمل اطاعت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی مت پرستش کیا کرو، کیونکہ ان احکام اور قوانین کی خلاف ورزی سے جو تباہ کن نتائج نکلیں گے تو کیا تم ان سے بچنا نہیں چاہتے ہو؟ قوم نوح کی طرح ہود کی قوم کے جو الملا تھے، یعنی وہ بڑے لوگ جو اپنے مال و دولت یا اختیارات کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ طاقتور تھے اور نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ تم واقعی عقل و شعور کھو بیٹھے ہو، کیونکہ تم جو کہتے ہو کہ ہمارے طریقے ہمیں تباہیوں کی طرف لے جائیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں، اور دوسرے یہ کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں جو پیغام ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس لیے ہم واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ ہود نے جواب دیا، میری قوم، میں عقل و شعور نہیں کھو بیٹھا، بلکہ پھر تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں اس اللہ کی طرف سے رسول ہوں جو سارے عالمین کی نشو و نما کرنے والا ہے، اور میں تمہیں اپنے نشو و نما دینے والے کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور تم یقین کر لو کہ میں اللہ کی بات میں ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تمہارا امین ہوں اور ایک بہترین زندگی کے لیے تمہارا خیر خواہ ہوں۔ مگر کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ تمہارے پاس تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے تم ہی میں سے ایک آدمی پر تعلیم و آگاہی آئی، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے احکام و قوانین کی خلاف ورزیوں کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے؟ تم سوچو کہ قوم نوح کیوں تباہ ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے غلط طریقے اور غلط عقیدے اختیار کر رکھے تھے۔ چنانچہ یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری آبادی بڑھا کر اسے وسیع علاقے میں آباد کر دیا اور تمہاری قوت میں بھی اضافہ کر دیا اور فراوانی اور فراخیاں بھی عطا کر دیں، تو پھر تم اللہ کی نوازشات یعنی اللہ کی دی گئی اپنی مسرتوں اور خوشحالیوں کو پیش نظر رکھو تاکہ تم یقینی طور پر اطمینان بھری کامرانیوں سے ہمکنار ہو سکو۔ انہوں نے کہا،
کیا تم ہمیں یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ واحد کی ہی پرستش کیا کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی پرستش و اطاعت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ ہم یہ کبھی نہیں کریں گے، اور ہم اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں اور قوتوں کی بھی پرستش و اطاعت کریں گے۔ اور تو کہتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا پیغام نہیں مانیں گے تو تباہی کا عذاب آ جائے گا، تو پھر تم ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ سناتے ہو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ آیت 71 سے آیت 80 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ ہود نے کہا، اگر تمہارا رویہ یہی ہے اور تم اسی تباہی کا انتظار کر رہے ہو تو اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے تم پر خرابیوں سے بھری تباہی اور غضب منڈلا رہے ہیں، اور اگر تمہاری آنکھیں کھلی ہوتیں تو اس کے آثار سامنے نظر آ جاتے۔ لہٰذا اب میرے ساتھ تمہارا جھگڑا کرتے رہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ باقی رہی یہ بات کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے جو مختلف قوتوں اور ہستیوں کے نام رکھ لیے ہوئے تھے کہ فلاں بارش برسانے والی ہستی ہے اور فلاں بیماری و مشکلات ختم کرنے والی ہستی ہے، تو ان کے لیے اللہ نے کوئی سند ہی نہیں اتاری، بلکہ اس پر تو تمہیں بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ انہیں مت پکارو۔ اور رہا تمہارا یہ سوال کہ وہ عذاب کب آئے گا، تو انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جب ان پر عذاب طاری ہوا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اپنی مدد و رہنمائی کے باعث بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے ہی نہیں جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر لینے والے ہوتے ہیں۔ اور قوم نوح اور قوم ہود کے بعد اب ذرا قوم سمود پر بھی غور کرو تاکہ تم سبق کا آموز آگاہی حاصل کر سکو۔ چنانچہ قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے بھی وہی کہا جو نوح اور ہود نے اپنی اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی مکمل اطاعت کیا کرو اور اس کے سوا تم مت کسی اور کی پرستش کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ لہٰذا تم اسے آزاد رہنے دینا تاکہ یہ اللہ کی زمین پر چرتی پھرے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تم عذاب علیم کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اور صالح نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ تم قوم عاد کا حشر دیکھ چکے ہو کہ کس طرح وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، اور پھر اسی قوم عاد کا اس نے تمہیں جانشین بنا دیا۔ لہٰذا اس کا انجام تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تمہیں زمین میں ایسی جگہ عطا کر دی ہے کہ تم اس کے نرم علاقوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بنا لیتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی یہ سب نوازشات تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے، اس لیے تم زمین میں مستقل قدروں کے حسن و توازن کو مت بگاڑتے پھرو۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو تکبر اور سرکشی کرنے والے تھے، ان ناتواں بدحال لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے، یہ کہا کہ کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کیا شبہ ہے، جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم اسے مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں سرکش طبقہ کے متکبر لوگوں نے کہا
کہ تم جس بات کو شک و شبے سے بالا بالکل سچا تسلیم کرتے ہو تو ہم اسے تسلیم کرنے سے ہی انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی بڑی نسیں کاٹ کر اسے مار ڈالا، اور اس طرح اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وہ اپنے نشو نما دینے والے کے حکم سے سرکشی کرنے والے ہیں۔ تب انہوں نے صالح سے کہا کہ یہ لو، ہم نے رب کے حکم اور نشانی کو کاٹ ڈالا ہے۔ اب اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے تھے اسے لا کر دکھاؤ۔ یہ تھا تکبر و سرکشی اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا نتیجہ کہ پھر ایک لرزا دینے والی تباہی نے انہیں گرفت میں لے لیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو وہ اپنے گھروں میں اوندے بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ مگر صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم، یاد رکھو کہ ہر تحقیق گواہ رہے گی کہ میں نے تمہیں اپنے نشو نما دینے والے کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت کر دی تھی، یعنی میں نے تمہیں بہتر زندگی کی جانب لے جانے کی بہت تگ و دو کی، لیکن تم اپنے خیر خواہوں سے محبت ہی نہیں کرتے ہو۔ بہرحال نوح کی قوم، ہود کی قوم میں عاد، صالح کی قوم سمود کے بعد اب ذرا لوط کی قوم کے جرائم پر غور کرو اور اس سے سبق آموز آگاہی حاصل کرو، کیونکہ لوط کو بھی ہم نے اسی طرح بھیجا تھا۔ اور جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ تم ایسے فحش کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے سارے عالمین میں سے کسی نے بھی نہ کیا ہو؟ آیت 81 سے آیت 90 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، اور اس طرح تم حد سے گزر جانے والی قوم بن چکے ہو۔ لیکن اس کی قوم کے پاس سوائے اس کے کوئی معقول جواب نہیں تھا کہ وہ لوط کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ اسے اپنی بستی سے ہی نکال دو، کیونکہ یہ اور اس جیسے انسان یقیناً پاکیزگی چاہنے والے ہیں، لہٰذا یہ وہاں چلے جائیں جہاں پاکیزہ لوگ رہتے ہیں۔ اللہ کی طے شدہ حدوں کو توڑنے اور سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں بھی ایک ہولناک عذاب نے آ لیا، مگر پھر ہم نے لوط کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، البتہ اس کی بیوی کو نہیں بچایا، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ ان میں شامل نہ ہوئی اور ایمان لانے والوں سے پیچھے رہ گئی۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا تاکہ وہ جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں کہ اس طرح کا جرم کرنے والے مجرموں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی بندوں میں سے شعیب کو بھیجا۔ اس نے بھی ان سے یہی کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی مکمل اطاعت کیا کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش مت کیا کرو، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تمہارے پاس تمہارے نشو نما دینے والے کی طرف سے واضح سچائی آ چکی ہے، لہذا تم ماپ اور تول پورے کیا کرو اور انسانوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو، اور جب زمین میں برے حالات کو سنوار کر حسن و توازن قائم کر دیا جائے تو اس کے بعد مت اس حسن و توازن کو تباہ کرنے کا سبب بنا کرو۔ یاد رکھو کہ اگر تم نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے والے ہو تو یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، ورنہ جو خوفناک نتائج نکلیں گے تو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا۔
اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم ہر راستہ پر اس لیے مت بیٹھا کرو کہ تم ہر اس شخص کو جو اللہ کی نازل کردہ سچائیوں پر ایمان لے آیا ہو اسے خوف زدہ کر دو اور اسے اللہ کی راہ سے روک دو اور اللہ کے احکام و قوانین میں ٹیڑھ تلاش کرتے پھرو تاکہ وہ اللہ کے دین سے ہٹ جائے۔ حالانکہ تمہیں تو آگاہ رہنا چاہیے کہ جب تم کم تعداد میں تھے تو اس نے تمہیں کثرت عطا کر دی، اور تم غور کرو اور دیکھو کہ وہ لوگ جو زندگی کا حسن و توازن بگاڑ کر حالات کو تباہ کرنے والے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ لہذا تم فساد برپا کرنے والے مت بن جانا۔ اور شعیب نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس ضابطۂ ہدایت پر ایمان لے آیا ہے جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو تم اہل ایمان کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تم اپنے طریقوں پر عمل کرو اور انہیں اپنے طریقوں پر عمل کرنے دو، پھر پوری ثابت قدمی سے ڈٹ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون صحیح راستہ پر چل رہا ہے اور کون غلط راستے پر ہے، کیونکہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔